اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو علم صرف کے حوالے سے ہے، جس میں ہم علم صرف کے معنی، مفاہیم اور چند ضروری اصطلاحات کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے آغاز میں یہ جاننا ضروری ہے کہ علم صرف کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ عزیزان، قرآن کریم ہماری الہامی کتاب ہے، منشور ہدایت ہے، اور قرآن کی زبان عربی ہے۔ عربی زبان اپنے اندر بے پناہ وسعت رکھتی ہے، جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور زبان نہیں کر سکتی۔ ہم پر لازم ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اسی لیے عربی زبان کو سمجھنے کے لیے چند مضامین مرتب کیے گئے، جن میں علم الکلام، علم بیان، علم نحو، علم صرف اور علم کتابت وغیرہ شامل ہیں۔ علم صرف ان میں سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ علم صرف کے معنی کیا ہیں؟ آئیے صرف کے معنی دیکھتے ہیں۔ صرف کے لغوی معنی پھیرنے یا بدلنے کے ہیں۔ علم صرف کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ کیسے عربی کے ایک لفظ کو مختلف صیغوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع بنائے کلمہ ہے، یعنی ایک کلمے کو بنانے کا علم صرف کہلاتا ہے۔ علم صرف کے بانی کون ہیں؟ علم صرف کے بانی ابو مسلم معاذ الحراء ہیں۔ یہ اصل میں ابو اسود دوئلی کے شاگرد ہیں، اور ابو اسود دوئلی امام علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ علم صرف کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جیسا کہ آغاز میں بیان کیا جا چکا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا سمجھ لینا نہایت ضروری ہے، اور عربی زبان کو سمجھنے کے لیے علم صرف اس میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ آئیے اب چند ضروری اصطلاحات پر بات کرتے ہیں۔ پہلا سوال، لفظ کسے کہتے ہیں؟ جواب، مخرج سے ٹکرا کر نکلنے والی ہر آواز لفظ کہلاتی ہے۔ لفظ کی اقسام دو ہیں، ایک لفظ مستعمل یعنی جس کے کوئی معنی ہوں، اور دوسرا لفظ محمل جس کے کوئی معنی نہ ہوں۔ آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں چائے وائے، چائے اپنے معنی پر دلالت کرتی ہے، جبکہ یہ لفظ وائے ہم نے ویسے ہی کہہ دیا ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ علم صرف ایسے لفظ پہ بات کرتا ہے جو معنی رکھتا ہو۔ اس معنی دار لفظ ہی کو مستعمل کہا جاتا ہے، اور مستعمل ہی کو کلمہ کہتے ہیں۔ آئیے اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم ایک ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر بنفس ہی دلالت کرتا ہو، لیکن کسی زمانے سے مربوط نہ ہو۔ جیسے اگر میں کہوں زید، تو زید اپنے معنی پہ بنفس ہی دلالت کرتا ہے، یعنی کسی انسان کا نام ہے، لیکن کسی زمانے سے ربط نہیں رکھتا، حال، ماضی، مستقبل سے رابطہ نہیں رکھتا۔ اسی لیے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی زمانے سے مربوط نہیں ہے۔ دوسری قسم کلمے کی فعل ہے۔ فعل یعنی کسی کام کا ہونا یا کرنا۔ جیسے میں کہوں ضربا، تو آپ فوراً اس کا ترجمہ کریں گے کہ اس ایک مرد نے زمانہ ماضی میں مارا۔ یہ اپنے مطلب پہ تو بے نفس ہی دلالت کر رہا ہے، لیکن زمانے سے بھی مربوط ہے، اسی لیے یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے۔ تیسری قسم کلمے کی حرف ہے۔ حرف خود تو معنی دار نہیں ہوتا، لیکن جملے کے اندر جا کے جملے کو بامعنی بنا دیتا ہے۔ جیسے میں کہوں من کا مطلب ہوتا ہے سے یا پھر کا۔ سے یا کا خود معنی دار نہیں ہے، لیکن اگر اس من کو کسی جملے کے اندر ڈال دیا جائے تو جملے کو بامعنی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے میں کہوں انا من الپاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ یا پھر میں یوں کہوں کہ الکأس من الزجاج، گلاس شیشے کا ہے، تو یہاں پر یہ من اپنے معنی بیان کرے گا۔ یہ ہوئی کلمے کی 3 اقسام۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسم کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ اسم کی اقسام 2 ہیں، مصدر اور غیر مصدر۔ غیر مصدر کون سا اسم ہے؟ وہ اسم جو اپنے معنی کو ایک ہی پر مضبوط رکھتا ہے اور اس سے دوسرے صیغے نہیں بنائے جا سکتے۔ جیسے زید سے
مختلف صیغے زمانے کے حوالے سے نہیں بنائے جا سکتے، اسی لیے یہ اسم غیر مصدر ہے۔ علم صرف غیر مصدر اسم پر بات نہیں کرتا۔ اسم کی دوسری قسم ہے مصدر۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر وہ اسم ہے جو اپنے صیغوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے فتحن یعنی کھولنا۔ فتحن سے ہم صیغے تبدیل کر کے فاتحن، یفتح وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ علما یعنی جاننا۔ علما سے صیغے تبدیل کر کے ہم یعلم وغیرہ بنا سکتے ہیں، جیسے ضربن یعنی مارنا۔ ضربن سے صیغے تبدیل کر کے ہم ضربا، ضربو وغیرہ بنا سکتے ہیں، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ مصدر ہی اصل کلام ہے۔ اگلا سوال، فعل، فاعل اور مفعول کی تعریف بیان کریں۔ فعل کسی بھی کام کو کہتے ہیں جس کا اردو میں ترجمہ ایسے ہوتا ہے کہ آخر میں لفظ نہ آتا ہے، جیسے کھانا، پینا، اٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مفعول اسے کہا جاتا ہے جس پر کام کیا جائے۔ اس کے ہم وزن لفظ دیکھتے ہیں، قتل، قاتل، مقتول۔ قتل ایک کام ہے، قاتل وہ ہے قتل کرنے والا، اور مقتول وہ ہے جس کو قتل کیا جائے۔ اگلا سوال، زمانے کی تعریف کریں۔ زمانے کی تعریف، زمانہ 3 حالتوں پر مشتمل ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ زمانہ ماضی وہ ہے جو وقت گزر چکا ہو، زمانہ حال وہ ہے جو وقت جاری ہو، اور زمانہ مستقبل آنے والے وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگلا سوال، امر اور نہی کسے کہتے ہیں؟ امر حکم دینے کے معنی میں ہے، یعنی خود کو بڑا ظاہر کرتے ہوئے اپنے سے چھوٹے کو کسی کام کے کرنے کا حکم دینا امر کہلاتا ہے، اور اسی کے مقابلے پہ نہیں آتا ہے، یعنی اپنے سے چھوٹے کو کسی کام کے کرنے سے باز رکھنا یا روکے رکھنا یا منع کرنا نہیں کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، جہد اور نفی کسے کہتے ہیں؟ زمانہ ماضی میں کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دینا جہد کہلاتا ہے، اور نفی کسے کہتے ہیں؟ زمانہ مستقبل میں کسی کام کے نہ ہونے کی خبر لفظ مستقبل کے ساتھ ہی دینا نفی کہلاتا ہے، جیسے لا یضرب، وہ ایک مرد نہیں مارے گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، حرکت کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کریں۔ کسی بھی لفظ کا تلفظ حرکت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حرکت کی اقسام 3 ہیں، زیر، زبر اور پیش۔ زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، اور یہ جس حرف کے اوپر ہوتا ہے اس حرف کو مکسور کہا جاتا ہے۔ زبر کو عربی میں فتح کہتے ہیں، اور یہ جس حرف پر ہوتا ہے اسے مفتوح کہا جاتا ہے۔ پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں، اور یہ جس حرف پہ ہوتا ہے اسے مضموم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 3 حرکات اور ہیں جنہیں ہم تنوین کے نام سے جانتے ہیں۔ جب 2 پیش والی تنوین ہو اسے عربی میں تنوین رفع کہتے ہیں، جب 2 زیر والی تنوین ہو اسے عربی میں تنوین جر کہتے ہیں، اور جب 2 زبر والی تنوین ہو اسے عربی میں تنوین نصب کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال کہ استفہام کسے کہتے ہیں؟ استفہام کے لغوی معنی پوچھنے کے ہیں۔ استفہام استفسار یا پوچھنے کو کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔